آپ کو مبارک ہو۔ آج سعادتوں اور برکتوں بھری چوتھی رات ہے۔ وہ راتیں جن میں اللہ نے قسم اٹھائی، وہ راتیں جس میں سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں بس ایسے انتظار میں ہیں کوئی ایسے ہاتھ اٹھائے اور اس کی جھولیاں بھر جائے۔ ان راتوں میں اللہ سے مانگنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، اپنی حاجات، اپنے مسائل، اپنی مشکلات اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ایسا ہے جیسے کوئی خاص لیلۃ القدر میں عمل کرنا۔ فرمایا ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر کوئی قدر کرے تو۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جن دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی دن عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ ان میں ہر دن کا روزہ سال کے روزوں میں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم زمین پر اتارے گئے تو 6 دن تک روتے رہے۔ 7ویں دن غمزدہ ہو کر رو رہے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کے پاس وحی بھیجی، اے آدم آپ کو کیا مشقت؟ عرض کہ یا اللہ میری مصیبت تو انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اور پھر جبریل نے آپ سے عرض کیا کہ بیت الحرم تشریف لے جائیں اور عشرہ ذی الحجہ کا انتظار کریں، اس عشرے میں دعا کریں تاکہ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یعنی ان راتوں کا انتظار کریں، ان گھڑیوں کا انتظار کریں، ان لمحوں کا انتظار کریں۔ سبحان اللہ۔ بعض ناواقفیت پہ کہتے ہیں کہ یہ لمحوں کا کیا تعلق ہے، تعین کیوں ہے؟ حدیث میں تعین ہے، دنوں کا، لمحوں کا، راتوں کا، لفظوں کا تعین ہے، میرے سرکار کا فرمان ہے۔ اس حدیث سے آپ خود اندازہ کریں۔ آپ انشاءاللہ ہر حدیث کا ساتھ حوالہ دیکھیں گے اس پروگرام میں۔ آئیں خاص عمل کرتے ہیں۔ آپ کو کل عرض کیا تھا کہ یہ 3 پتے، یہ عمل چاند کی ساتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرایا جا رہا۔ آج بھی ستاروں کی چال کے حساب سے چاند اصل میں ہے اور اس وقت کیا گیا عمل انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ یہ عمل جسم کی رگ رگ، نس نس اور آپ کے کالے روگ، بیماریاں نکال دے گا۔ خوشحالی، مقدر اور بختی نصیب سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل ان لمحات میں انتہائی مقبول ہے، اور یہ عمل وہ ہے جس طرح یہ پتا سرسبز اور شاداب ہے، زندگی ایسی سرسبز اور شاداب ہو جائے گی جیسے پتے کی ان کے اندر سے ساری لکیریں ظاہر ہو رہی ہیں۔ زندگی میں مقدر کی لکیریں، بخت کی لکیریں، نصیبوں کی لکیریں انشاءاللہ ایسے ہی ہری بھری ہو جائیں گی۔ خوشحالی، شادابی، خیریں اور برکتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ بہت آزمودہ عمل ہے، مستند کتابوں سے، ثبوت سے، صدیوں سے۔ آئیں اس عمل سے پہلے ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ میرے سامنے یہ 3 عدد شہتوت کے پتے رکھے ہیں۔ آپ نے جس پتے کو بھی لیا، کسی بیل کا، کسی درخت کا پتا لیا، وہ سب انشاءاللہ عمل میں شامل ہوں گے۔ آپ میرے سامنے یہ شہتوت کے پتے ہیں، آپ ان پتوں کو الٹا کر کے دیکھیں، یہ دیکھیں الٹا کر کے دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک پوری زندگی ہے، جیسے میں نے بیان کی ہے، ایک پوری زندگی ہے۔ یہ لائنیں نہیں، مسائل، مشکلات سے نکلنے کا پورا طریقہ ہے۔ یہ لائنیں ہیں، راستے ہیں، منزل ہیں، کامیابیاں ہیں، خیریں ہیں، برکتیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ میں سے، جسم کے انگ انگ میں سے، روئیں روئیں، بال بال میں سے روگ نکلیں، پریشانیاں نکلیں، بیماریاں نکلیں، دکھ نکلیں، بندشیں نکلیں، تو آپ کے پاس جو پتا پڑا ہے اس کو بائیں ہتھیلی پر رکھیں، یہ دیکھیں بائیں ہتھیلی پر رکھیں، اور انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اینٹی کلاک آپ نے انگلی اس کے ارد گرد پھیرنی ہے اور پڑھنا ہے یا قادرو یا مقدمو، یا قادرو یا مقدمو، یا قادرو یا مقدمو پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کے بعد اس پتے کو رکھ دیں، اب دوسرا پتا اٹھائیں گے، اس کو بھی الٹا رکھیں گے اور اس کی لکیروں پہ نظر کر رکھیں گے۔ اب انگلی سے اس پہ پڑھیں گے ہم یا حق کو یا وکیلو، ہم نے 11 بار پڑھنا ہے، یا حق کو یا وکیلو۔ بہت توجہ سے اپنی مقدر، اپنی قسمت، اپنا بخت، اپنا نصیب، اپنا مقدر پہ تصور کرتے ہیں، یا حق کو یا وکیلو، یا حق کو یا وکیلو۔ اور تیسرا آپ پتہ لیں گے، اس کو بھی الٹا رکھیں گے، اس کے اندر بھی دیکھتے ہوئے آپ انگلی سے